مریم نواز صاحبہ سی ایم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایک تاریخی بجٹ پیش کیا۔ جناب اسپیکر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے ہمارے پنجاب کے لیے۔ جناب اسپیکر، کل اور آج میرے دو فاضل ممبر بھائی، میرے کولیگ جھنگ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جھنگ کو سی ایم نے کیا دیا، تو میں صرف ان کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھوانا سے ہے، بھوانا اور جھنگ کی باؤنڈری ایک ہے، اور میری تعلیم بھی جھنگ سے ہے۔ میں صرف ان کو دو چار چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ گوجرا سے اتر کے جھنگ کو جائیں تو وہ سڑک کس نے بنائی؟ جھنگ سے ملو موڑ سڑک کس نے بنائی؟ جھنگ سے 18 ہزاری سڑک کس نے بنائی؟ جھنگ سے احمد پور سیال سڑک کس نے بنائی؟ جھنگ سے تریمو ہیڈ جو ہے ہیڈ ہمارا، اس کو اتنی بڑی گرانٹ اس دفعہ سی ایم صاحبہ نے دی ہے۔ اس دفعہ جھنگ میں سیلاب آیا ہے، سی ایم صاحبہ وہاں پہ ذات خود 2 دفعہ گئی ہیں، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کا انہوں نے پورا کیا ہے۔ لاسٹ کو بیفور 3 منتھ سی ایم صاحبہ نے وزٹ کیا ہے جھنگ کا، وہاں پہ میڈیکل کالج دے کے آئی ہیں۔ ڈی ایچ کیو جو جھنگ کا ہے اس کو اپ گریڈ کیا، وہاں ایک بہت جدید لیب دی انہوں نے۔ فیصل آباد سے جھنگ روڈ جو ہے وہ انہوں نے بنوایا۔ یہ تو میں نے آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بتائے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں جھنگ کا کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن سی ایم صاحبہ نے، مریم نواز صاحبہ نے جھنگ کو بالکل تبدیل کر دیا، بدل دیا جھنگ کو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جھنگ کو کیا دیا؟ میرے خیال سے ان میرے بھائیوں کو شرم آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد میں اپنے حلقے کی طرف آتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جناب اسپیکر، میرے حلقے میں سب سے بڑا ایشو جو ہے، میں فائنانس منسٹر صاحب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ٹی ایچ کیو بھونا، جس کو سالانہ بجٹ جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ملین مل رہا ہے، جو کہ آر ایچ سی کا بجٹ ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو بجٹ جو ہے وہ ٹی ایچ کیو کا دیا جائے۔ اسی طرح میرے حلقے میں ایک شیخن آتا ہے، وہاں پہ بی ایچ یو نہیں ہے، وہاں پہ کافی آبادی ہے، 30 سے 50 ہزار کی آبادی ہے وہ، لیکن وہاں پہ میں فائنانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میڈم نے ایک بلاک رکھا ہے، ایلوکیٹ کیا ہے، اس میں سے مجھے یہاں پہ بی ایچ یو لازمی دیا جائے۔ ٹی ایچ کیو کی ویکینسیز خالی تھی، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ پلیز اسی بجٹ کے اندر اسی ٹائم پہ جو اسامیاں خالی ہیں وہاں بھرتیاں کی جائیں۔ اور میری پرزور اپیل ہے فائنانس منسٹر صاحب کہ اس کو ٹی ایچ کیو کو آؤٹ سورس کر دیا جائے، تاکہ وہاں پہ ہمارے پاس سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس سویپرز نہیں ہے، ہمارے پاس وہاں کوئی مین پاور ہے ہی نہیں۔ آؤٹ سورس ہوگا، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم مین پاور ملے گی، پرائیویٹ کمپنیز آئیں گی، وہاں پہ ہم ٹی ایچ کو اچھا سے رن کر سکیں گے۔ اس کے بعد ایجوکیشن منسٹر صاحب چلے گئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری آواز ان تک پہنچتی ہے، تو جو ڈگری کالج بھونا، وہ ہمارے پاس 400 کی تعداد ہے، لیکن 200 کرسی موجود ہے وہاں پہ بالکل خستہ حالت ہے۔ وہی لاسٹ منٹ آپ جناب اسپیکر، مجھے ابھی 3 منٹ ہوئے، میرے 6 منٹ رہتے ہیں۔ وہاں پہ جو بلڈنگ ہے بالکل خستہ حالت میں ہے، پلیز میری ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے، ایجوکیشن منسٹر سے، یہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میں لاسٹ بجٹ میں بھی ریکویسٹ کی تھی، شیخین اور کلری کے درمیان مجھے ایک 1122 جو کہ میرے سے پچھلے دور میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایک میرا کالج انفنڈڈ کر دیا گیا، منگوانا کالج، ڈگری کالج،
میری وہ بھی ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے، ایجوکیشن منسٹر سے کہ منگوانا کالج، ڈگری کالج جو ہے وہ وہاں پہ منظور کیا جائے اور بنایا جائے۔ میری لاسٹ میں جناب اسپیکر ایک ریکویسٹ ہے صرف کہ میرا حلقہ تقریباً 90% سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ نرائج چناب کی اس سائڈ بھی میرا حلقہ ہے، دوسری سائڈ بھی میرا حلقہ ہے۔ فائنانس منسٹر سی ایم صاحبہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس حلقے میں جن کے حلقے میں سیلاب آیا ہے ان کو بجٹ زیادہ دیا جائے۔ ہماری روڈز بالکل اس ٹائم زیرو ہو چکی ہے ہمارے حلقے کی، اور اسپیشلی میرا شہر بھوانا جو ہے، میں نے پہلے سال بھی تقریر کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیوریج کا حال کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر بارش آ جائے تو آپ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میری بارہا یہ ریکویسٹ ہے، یہ میری صرف تقریر کی حد تک نہ رکھا جائے، اس کو فائنانس منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے یہ چیزیں نوٹ کریں۔ میرے حلقے کے روڈز اتنے تباہ ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، جو سی این ڈبلیو کے سیکرٹری ہیں وہ اس ٹائم وہ میرے کمشنر تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے وہاں کیا حالت ہوئی ہے۔ ثاقب بھائی تھینک یو ویری مچ جی۔ اس کے بعد ایجوکیشن منسٹر صاحب چلے گئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، میری آواز ان تک پہنچتی ہے، تو جو ڈگری کالج بھوانا وہ ہمارے پاس 400 کی تعداد ہے لیکن 200 کرسی موجود ہے وہاں پہ بالکل خستہ حالت ہے۔ ثاقب بھائی لاسٹ منٹ آپ جناب اسپیکر مجھے ابھی 3 منٹ ہوئے، میرے 6 منٹ رہتے ہیں۔ وہاں پہ جو بلڈنگ ہے بالکل خستہ حالت میں ہے، پلیز میری ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے، ایجوکیشن منسٹر سے یہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ اسی طرح جناب اسپیکر میں لاسٹ بجٹ میں بھی ریکویسٹ کی تھی، شیخین اور کلری کے درمیان مجھے ایک 1122 جو کہ میرے سے پچھلے دور میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایک میرا کالج انفنڈڈ کر دیا گیا، منگوانا کالج، ڈگری کالج۔ میری وہ بھی ریکویسٹ ہے فائنانس منسٹر سے، ایجوکیشن منسٹر سے کہ منگوانا کالج، ڈگری کالج جو ہے وہ وہاں پہ منظور کیا جائے اور بنایا جائے۔ میری لاسٹ میں جناب اسپیکر ایک ریکویسٹ ہے صرف کہ میرا حلقہ تقریباً 90% سیلاب کی زد میں آیا ہے۔ نرائج چناب کی اس سائڈ بھی میرا حلقہ ہے، دوسری سائڈ بھی میرا حلقہ ہے۔ فائنانس منسٹر سی ایم صاحبہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس حلقے میں جن کے حلقے میں سیلاب آیا ہے ان کو بجٹ زیادہ دیا جائے۔ ہماری روڈز بالکل اس ٹائم زیرو ہو چکی ہے ہمارے حلقے کی، اور اسپیشلی میرا شہر بھوانا جو ہے، میں نے پہلے سال بھی تقریر کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے سیوریج کا حال کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر بارش آ جائے تو آپ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میری بارہا یہ ریکویسٹ ہے، یہ میری صرف تقریر کی حد تک نہ رکھا جائے، اس کو فائنانس منسٹر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے یہ چیزیں نوٹ کریں۔ میرے حلقے کے روڈز اتنے تباہ ہو گئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، جو سی این ڈبلیو کے سیکرٹری ہیں وہ اس ٹائم وہ میرے کمشنر تھے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہمارے وہاں کیا حالت ہوئی ہے۔ ثاقب بھائی تھینک یو ویری مچ جی۔